الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار، احمد مختار، مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، درس حدیث کے اس نورانی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض گزار ہوں. باب الانفاق و کراہیت الامساک. یہ جو باب ہے انفاق کا باب ہے. باب کا لغوی معنی تو ہے دروازہ، مگر یہاں ایک سبق کو ایک دروازہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جو دروازہ کھلتا ہے خزانہ ملتا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک دروازہ کھلتا ہے تو حدیثوں کے خزانے ہمارے ہاتھ لگ رہے ہیں. تو الانفاق، خرچ کرنا اللہ کو پسند، بچا کر رکھنا اللہ کو پسند نہیں. کراہیت الامساک، امساک کے معنی بچا کے رکھ لے. بلکہ بخیل کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ پیسوں کو ایک بار نہیں گنتا، بار بار گنتا ہے، اور ہر بار اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. بربادی ہے اس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے جو منہ پر بھی برائی بتاتا ہے اور پیٹھ پیچھے بھی برائی بیان کرتا ہے. اور اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ مال کو جمع کرے گا، وَعَدَّدَهُ، اور اسے بار بار گنے گا. ایک بار گن کر نہیں رکھے گا، بار بار گنے گا. تو اس باب میں وہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں جن میں خرچ کرنے کی فضیلتیں آئی ہیں اور روک لینے کی مذمت یا اس کی برائی بیان کی گئی ہے. چلیے پہلی حدیث، الفصل الاول، پہلی فصل، دوسری فصل، تیسری فصل، 3 فصلیں عموماً ہوا کرتے ہیں. فصل کا معنی ہے تقسیم یا ڈویژن کہیے. پہلی فصل، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، ایسا ابو ہریرہ نے کہا، لو کان لی مثل احد رہب، اگر میرے پاس احد کے برابر سونا ہوتا. احد ایک پہاڑ ہے، غزوہ احد جہاں پر ہوا تھا وہاں احد پہاڑ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے ایک عجیب تعلق تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، احد یحبنا ونحن نحبه.
احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی۔ تو احد کے اندر جنبش آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اثبت یا احد فإنما علیک صدیق و شہیدان، اے احد رک جا، یعنی جنبش مت کر، یعنی جو شیکنگ تیرے اندر ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، رک جا، کیونکہ تیرے اوپر فإنما علیک نبی، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ ابھی شہادت ہی نہیں ہوئی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ دو شہید ہونے والی۔ تو اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ احد جس کا نام ہے، اس پہاڑ کے برابر سونا یعنی گولڈ ہوتا، لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء، تو مجھے یہ بات پسند آتی۔ کتنا سونا ہے؟ 1 کلو، 2 کلو، 10 کلو، 100 کلو نہیں، کتنے ٹن کلو رہے گا، کیونکہ پہاڑ کے برابر سونا۔ اگر کسی کے پاس اتنا سونا آ جائے تو مارے خوشی کے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہوتا تو مجھے اس بات میں خوشی ہوتی۔ کس بات پر خوشی ہوتی؟ کہ مجھ پر 3 راتیں نہ گزرے اس حالت میں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز میرے پاس باقی رہے، یعنی اتنا سونا اگر میرے پاس آ جائے تو میں اس طرح خرچ کروں کہ 3 دن کے اندر پورا سونا خیرات ہو جائے۔ صرف 3 دن میں خیرات کرنا مشکل۔ اب جو قربانی کا گوشت ہم تقسیم کرتے ہیں، کتنا بانٹتے کسی کے گھر میں زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، ایک صاحب نصاب ہو تو ایک بکرا۔ اگر ایسا ہے کہ باپ بھی صاحب نصاب ہے، ماں بھی صاحب نصاب ہے، ان کے 4 بیٹے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، چاروں لڑکے کماتے ہیں، چاروں کی بیویاں زیورات رکھتی ہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہے، تو کتنی قربانیاں ہو جائیں گی؟ وہ 4 یہ 4 8 پھر یہ 10، تو 10 قربانیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ 10 قربانیاں کسی کے گھر میں دے رہے ہیں تو گوشت تو فراوانی کے ساتھ ہوتا ہے، پھر بانٹتے تو زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہو تو بانٹنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنا زیادہ سونا مجھے مل جائے تو میں اسے 3 دن کے اندر تقسیم کر دوں، یہ مجھے بہت پسند آئے گا۔ الا شیء ارصدہ لدین، ہاں اتنا سونا تو میں ضرور بچا کر رکھوں گا۔ کیوں بچا کر رکھوں گا؟ توجہ کے قابل ہے بات، مگر اتنا تو میں ضرور بچا کر رکھوں گا کہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ قرض سر پہ رکھ لے کر میں خیرات نہیں کروں گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہے خیرات کریں گے مگر جس سے قرض لے قرض واپس نہیں کریں۔ کسی سے 10,000 روپے قرض لے لیا وہ واپس نہیں کرتے، اس کے سامنے ہی مسجد کو 10,000 ڈونیشن دیتے۔ بولا بھائی مسجد کو 10,000 دیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، میرا قرض نہیں دینا، رہنے دو بات دیں گے۔ تو اس میں قرض ادا کرنے کی اہمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح واضح کر رہے ہیں، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں بیماری، کیا بیماری؟ قرض لینا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، قرضاً حسنا، اچھا قرض دو۔ اب بعض لوگ یہ قرضاً حسنا کو اردو کے انداز میں سمجھے
کہ قرض لے لو، کوئی ہنسے تو ہنسنا، خالی ہنسنا دیکھ کر، واپس نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے قرض۔ دیکھیے واقعہ کربلا میں ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھ جو شہید ہونا چاہتے ہیں، اگر ان کی مرضی ہو تو وہ میرے ساتھ شامل ہو، مگر جس کے سر پہ قرض ہو وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، اس کے بعد میرے پاس آئے، کیونکہ شہید بھی ہو جائے گا تو پھنس جائے گا جا کے، کیوں قرض واپس نہیں کیا۔ مگر آج مسلمانوں کے پاس یہ بات عام ہو، قرض لے لا، اس واسطے بھاگ گیا تو کیا بہت بھاری کام کر دیا گیا۔ چوری کر کے بھاگنا، قرض لے کے بھاگنا، دونوں میں فرق ہی نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ چور بے خبر رکھ کر، یہ قرض لینے والا جو ہمدردی کیا ہے اس کے ساتھ غداری کرتا ہے، ان سے 10,000 لے لیا، ان سے 10,000، ان سے 10,000، 10 آدمیوں سے لے لیا 10,000، تو کتنا آ گیا اس کے پاس؟ کئی لاکھ آ گئے، اچانک غائب ہو گیا۔ قرض نہیں ہوا، دوسری جگہ جا کر وہی کم کرتا، لے کر بھاگنا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اتنا زیادہ سونا میرے پاس آ جائے تو 3 دن کے بعد کوئی سونا، یعنی یہ گرام بھی میرے گھر میں باقی نہیں رہنا، میں تقسیم کر دوں گا۔ مگر اگر مجھ پہ قرض ہے تو جتنی مقدار میں قرض ادا کر سکتا ہوں اتنی مقدار میں خیرات نہیں کروں گا، بچا کر رکھوں گا۔ وجہ کیا؟ خیرات کرنا نفل، قرض ادا کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ چلیے ایک دوسری حدیث عرض کی جاتی ہے، وعنہ، انہی سے روایت ہے یہ وعنہ، انہی سے، کس سے؟ ابو ہریرہ سے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا ذکر اگلی حدیث میں ہوا ہے۔ اب دوسری حدیث میں ابو ہریرہ کا نام لینے کے بجائے ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ضمیر کب استعمال کی جاتی ہے؟ نام کے جگہ، جیسے ہم کہتے ہیں عبد الرحیم صاحب آئے اور وہ یہاں پر بیٹھے، وہ کہہ دیں گے تو بس ہے۔ عبد الرحیم صاحب آئے، عبد الرحیم صاحب بیٹھے، عبد الرحیم صاحب کھائے، عبد الرحیم صاحب نکلے، یہ بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں، ایک بار نام لے لیں گے، عبد الرحیم صاحب آئے، وہ بیٹھے، وہ کھائے اور وہ نکلے، بس وہ سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اردو میں ضمیر، عربی میں بھی ضمیر کہتے ہیں، انگریزی میں اسے کہتے ہیں پروناؤن۔ پروناؤن جو ہے نون کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وعنہ، انہی سے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فی، جس دن بھی، یا نہیں ہے کوئی دن، ما نافیہ ہے، ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں جس میں لوگ صبح کرتے ہوں، الا ملکان، مگر 2 فرشتے ضرور بضرور ینزلان، اترتے ہیں، یعنی روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلاغت آمیز انداز میں کہا کہ جب جب صبح ہوتی ہے، جب جب لوگ جاگتے ہیں، تب تب 2 فرشتے اترتے ہیں، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں۔ فیقول احدہما، ان 2 میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ قرض کرنے والے کو اس کا عوض دے دے،
خرچ کر رہا ہے، 10 روپے خرچ کیا تو اس کا عوض اسے ضرور دے، جتنا بھی خرچ کیا ہے مولا اسے اس کا عوض دے دے، اس کے برابر دے دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ جو بچا کر رکھ لیتا ہے اس کی چیز کو برباد کر دے۔ ایک ہے خلف، دوسرا ہے تلف۔ خلف کا معنی کیا ہے؟ عوض۔ آپ نے خرچ کیا پھر آ گئے۔ اگر یہ راز لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ خرچ کرنے میں بڑی خوشی محسوس کریں۔ یہاں خرچ سے مراد اچھے کاموں میں خرچ کرنا، برے کاموں میں خرچ کرنا مراد نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، ضروری خرچ 40% کرتے ہیں تو بے ضروری کاموں میں 60% خرچ کرتے ہیں، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، عزت محسوس کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگوں کو جو فضول خرچی نہیں کرتے، کنجوس ہونے کا الزام لگا دیتے ان کہ کنجوس ہے۔ حالانکہ کنجوس وہ ہے جو ضرورت کے وقت پر بھی خرچ نہیں کرتا، نہ کسی کو کھلاتا ہے اور نہ خود ہی کھاتا ہے، یہ ہے کنجوس۔ تو 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو بھی خرچ کیا تیری راہ میں اسے اس کا عوض عطا کر دے، اور بد دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو خرچ کیے بغیر مال و دولت کی محبت میں جمع کر کے رکھتا ہے اللہ اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ تو کیسے برباد ہوتا ہے؟ برکت نکل جاتی ہے۔ برکت کیسے نکلتی ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ کوئی 10,000 کمائے، اللہ برکت دے دے تو 10,000 میں اپنا خرچ سنبھال کر کچھ بچا لیتا ہے۔ اگر اللہ برکت نہ دے تو کوئی 1,00,000 روپے کماتا ہے، اسے ایسے خرچے آتے ہیں، ایسے خرچے لگتے ہیں کہ 1,00,000 روپے بھی جا کر اس سے زیادہ 20-25 ہزار اور زیادہ اسے خرچ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جس کے لیے وہ قرض لینے کے لیے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ تو یہ جو حدیث آپ کو سنائی گئی وہ ہے متفق علیہ، یعنی وہ حدیث جس کو امام بخاری، امام مسلم علیہما الرحمہ دونوں نے روایت کیا۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے۔ وعن اسماء، بی بی اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت، قالت، بی بی اسماء نے کہا، یہ کون ہے اسماء؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اسماء بنت ابوبکر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفقی ولا تحسی، اے اسماء خرچ کر، خرچ کر۔ پتہ چلا کہ مردوں کو ہی خرچ کرنے کا حکم نہیں، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ بی بی اسماء تو عورت تھی۔ خرچ کر، ولا تحسی، گن گن کر مت رکھ، فیحسی اللہ علیک، جب تو گن گن کر رکھے گی تو اللہ بھی تیری ہر چیز کو گن گن کر لے گا۔ گن گن کر لے گا تو تیری نیکیاں گنتی کی نیکیاں ہو جائیں گی۔ ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور چھپا چھپا کر مت رکھ تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے خلاف چھپانے کا کام کر دے گا، یعنی تیری ہر چیز چھپ جائے گی اور تو
کبھی نامور نہیں بن سکے گی۔ ارضعی مستطاعتی، اے اسما خرچ کر، چھڑکتے رہا جتنا تجھ سے ہو سکے، جتنا ہو سکے خرچ کر۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ زیادہ ہی تجھے خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مالدار ہی خیرات کرے، ایسا نہیں ہے۔ ایک غریب انسان وہ بھی خیرات کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف 10 روپے ہے، 10 روپے میں 9 روپے وہ اپنے لیے رکھ لے، 1 روپیہ نکال دے تو خیرات ہو جاتی، خیرات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی زیادہ خرچ کیا اخلاص کے بغیر، اللہ کے پاس اس کی سخاوت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی کم خرچ کیا مگر اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی خیرات کی بڑی قدر ہے۔ یہ جو بی بی اسما نے روایت کیا ہے، یہ 2 کتابوں میں ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دونوں کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی۔ چلیے ایک اور حدیث سنا دیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا، یہاں ابو ہریرہ کا پورا نام لیا گیا، عنہ نہیں کہا گیا، کیوں؟ اس سے پہلے جو حدیث ہے وہ بی بی اسما کے، حضرت ابو ہریرہ کے نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ حضور اللہ کی بات کو سنا رہے، اللہ نے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے خرچ کر۔ کون ہے آدم کے بیٹے؟ ہم، آپ، ہر انسان، آدم کی اولاد، آدم زادہ ہے، آدمی ہے، آدم سے ہی آدمی کا لفظ بنا ہے، آدمی۔ تو اسے ہم نے جھٹکا دے کر آدمی بنا دیا، اصل میں یہ آدم سے آدمی ہے۔ تو اے آدم کے بیٹے خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں، تو میرے لیے خرچ کرے گا تو تیرے اوپر خرچ کوئی کرے یا نہ کرے میں کروں گا، یعنی تیرے اخراجات بڑی آسانی کے ساتھ نکلتے جائیں گے۔ تو تجھے کیا کرنا ہے؟ میرے لیے خرچ کرنا ہے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب ذوالجلال ہمارے اندر جذبہ سخاوت قائم فرما دے، کنجوسی اور بخیلی کو ہم سے دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔